اللہ کے نبی سے محبت، اللہ اکبر، صحابہ کا زمانہ، ہر صحابی کی محبت ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے۔ دیکھو کیسی محبت تھی، اور ہمارے دل میں کیسی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے پچنا لگوایا، اللہ کے نبی نے حجامہ جسے ہے جس طریقے اس طریقے کے لگوایا، جس میں مبارک سے خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر لیا۔ برابر میں کھڑے تھے عبداللہ ابن زبیر، کہا اے عبداللہ اس خون کو زمین کے کسی ایسے کنارے میں لے جا کے دبا دو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ عبداللہ ابن زبیر گئے، دیوار کے پیچھے گئے اور چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عبداللہ کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی دبا دیا۔ ارے کہاں دبایا؟ اے اللہ کے نبی میں نے سارا خون پی لیا، پیٹ میں اتار لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ رسول اللہ سے محبت ایسی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، میں آپ کو داستان محبت سناتا رہوں، آپ سنتے رہیں، وقت گزرتا جائے گا، لیکن یاد رکھو صحابہ کی جیسی محبت دنیا کی تاریخ قیامت کی صبح تک بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اور کیوں نہ ہو محبت؟ نبی سے محبت نہ ہو تو کس سے ہوگی محبت؟ کون ہے دنیا میں ایسا آدمی جس سے محبت کے سارے معیار جس میں جمع ہو، محبت کا گل جس کے اندر جمع ہو؟ میرے اللہ نے محبت کی مقناطیسی کیفیت اگر کسی کے اندر رکھی ہے تو رسول اللہ کے اندر رکھی ہے۔ کیوں نہ محبت ہو؟ دنیا میں محبت انسان سے انسان کرتا ہے، کیوں؟ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اگر قرابت کی بنیاد پر محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یاد رکھو نبی ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اولا، سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ عرفہ ہے، اور اس کی بیویاں تمام مسلمان مرد اور عورت کی مائیں ہیں۔ جب ماں بن گئی، روحانی باپ بن گئے، تو اب محبت کس سے ہوگی؟ ماں سے بھی ہوگی اور باپ سے بھی ہوگی۔ اور دوسری محبت کہ یہ آدمی بڑا خوبصورت ہے، یہ آدمی بڑا حسین و جمیل ہے، میرا دل کھینچا جا رہا ہے، اس نے میرے دل کو گرفتار کر لیا، میں اس کے عشق میں فنا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا حسن اور جمال، اللہ کے نبی کا حسن کتنا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا حسن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان ان کے حسن کی انتہا کو نہیں پا سکتا، ان کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کا حسن کیا تھا؟ ذرا غور کیجئے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سوئی مانگ کے لائی پڑوسن سے۔ سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کا کپڑا سل رہی، اپنا کپڑا سل رہی۔ ایک موقع پر بالکل اندھیرا تھا، دیے جلا کرتے تھے، لائٹوں کا یہ سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، سل رہی تھیں، رات کا اندھیرا ہے، سوئی ہاتھ سے چھٹی اور گر گئی۔ ذرا غور کیجئے، تلاش کر رہی ہیں، سوئی ہے، اس زمانے میں سوئی کی بھی حیثیت تھی اور پھر مانگی بھی سوئی، تلاش کر رہی ہیں، تھک گئی، سارے دیے جلا دیے، ساری
سارے حربے اختیار کر لیے، سوئی مل کے نہیں دے رہی ہے، مایوس ہو کر کے بیٹھ گئی کہ اب میں کیا جواب دوں گی، جب وہ مانگے گی تو میں کیا کہوں گی؟ فرماتی ایک دم اچانک اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، پردہ ہٹایا، فرماتی ہیں میرے نبی کے چہرے سے وہ نور پھوٹ رہا تھا جس نور کی روشنی میں مجھے سوئی نظر آ گئی اور میں نے اٹھایا اور ہنسنے لگی۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا! حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھو کیا ان کا حسن تھا۔ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند نکلا ہے، اپنے شباب پر ہے، روشنی بکھیر رہا ہے، اللہ کے نبی کھلے آسمان پر بیٹھے کے نیچے بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میں کبھی ایک نگاہ چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی ایک نگاہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ کے چہرے میں جو رمق تھی، جو چمک تھی، جو نور تھا، چاند ان کے آگے بے نور نظر آ رہا تھا۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، اللہ کے نبی کے چہرے سے نور اور روشنی مانگ کر کے اللہ نے چاند کو نور دیا ہے جس کا ساری دنیا عشق جس سے کر رہا ہے۔ کہاں سے آئی اس کی چاندنی؟ رسول اللہ کے چہرے سے آئی۔ میرے